بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا بیان ہے نافرمانی اور قطع رحمی کی حرمت کا بیان۔ کچھ قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور کچھ احادیث سے بیان کروں گا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم فساد برپا کرو گے زمین میں اور قطع کر دو گے اپنے قرابتوں کو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، پھر حق سننے سے انہیں بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ ایسے کوئی علاقے کا چودھری بن جاتا ہے تو کوئی امیر بن جاتا ہے، کوئی مطلب جس طرح کی کوئی ان کو اتھارٹی مل جاتی ہے تو وہ ایسے اس کے حواس کھو جاتے ہیں، پھر رشتہ داروں کی حیا نہیں رہتی، رشتہ داروں کا تعلق ان کو پتہ نہیں ہوتا، رشتہ داروں سے کیسے جوڑنا ہے، کیسے ان سے بات چیت کرنی ہے، ان کو تمیز بھول جاتی ہے کیونکہ ان کو پیسے کا غرور آ جاتا ہے۔ پیسے کی وجہ سے ان کو ان کی حکومت کی وجہ سے کوئی بھی حکومت مل جاتی ہے، ایم پی اے بن جاتا ہے، ایم این اے بن جاتا ہے، کونسلر بن جاتا ہے، چیئرمین بن جاتا ہے، کوئی تھوڑا سا اس کو عہدہ مل جائے تو وہ اپنے حواس کھو بیٹھے۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر ان پر اللہ کی لعنت ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بہرا اور اندھا کر دیا ہے کیونکہ ان کو رشتوں کی پہچان ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو، اسے پختہ کرنے کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، بعد اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں جوڑا جائے، اور فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے جہنم کا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور حکم فرمایا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو بجز اس کے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تیری زندگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک مت کہو اور انہیں مت جھڑکو، اور جب ان سے بات کرو تو بڑی تعظیم سے بات کرو اور جھکا دو ان کے لیے تواضع اور انکساری کے پر رحمت اور محبت سے، اور عرض کرو اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بڑے پیار اور محبت سے مجھے پالا تھا، اس طرح تو بھی ان سے پیار فرما، تو بھی ان پر رحمت فرما، تو بھی ان پر کرم فضل اور رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے ماں باپ کے رشتے کو جوڑے رکھو، جتنا بڑا بن جائے تم لیکن ماں باپ کا رشتہ نہ توڑو۔ ماں باپ ظالم ہی کیوں نہ ہوں، کوشش کریں ان سے ایسے ملے جلے رہیں۔ بس وہ ناحق کرتے بھی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ان سے کمپرومائز کریں بات چیت کر کے اور طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ملا جلا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں بھی ختم کر دیتا ہے اور ان کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، ان پر اپنا خاص کرم فضل اور رحم فرماتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں۔
حضرت ابو بکر نفی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے کبیرہ گناہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا۔ ہم نے عرض کی ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کی فرمانی نافرمانی نہ کرنا۔ آپ پہلے تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی شہادت دینا۔ آپ اس جملے کو بار بار دہراتے رہے حتیٰ کہ ہم نے اپنے جی میں کہا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو بار بار دہراتے رہے ہیں، جھوٹی بات نہ کرنا اور جھوٹی شہادت بھی نہ دینا، اس بات کو بار بار کرتے رہ گئے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنی جی میں سوچ رہے تھے کہ کاش آپ چپ کر جائیں۔ اتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا تکرار فرمایا ہے، نہ کسی کے جھوٹی شہادت دو اور نہ کسی پر جھوٹی بات کہو۔ کافی کوئی بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ گاؤں کے کچھ بندے اکٹھے کر کے کہتے ہیں کہ میرے بارے گواہی دو کہ اس بندے نے کچھ نہیں کیا، یا اس بندے نے چوری نہیں کی، یا اس بندے نے یہ بات نہیں کی۔ بات سنی بھی ہوتی ہے کہ اس نے کہی ہے یا اس نے کی ہے، کوئی قتل و غارت کیا ہے، کوئی کسی کا مال چرایا ہے یا کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، تو وہ کافی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، چودھری بندہ ہے تو چلو اس کا ساتھ دے دیتے ہیں، اس کے بارے جھوٹی گواہی دے کے تو اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بار بار دہرایا کہ نہ کسی کی جھوٹی بات کرو اور نہ کسی پر جھوٹی شہادت دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، ایک آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی آدمی کیا اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے، کسی کے بڑوں کی بے عزتی کرتا ہے، کسی کے بڑوں کی سے زیادتی کرتا ہے، تو وہ ایسا ہے وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی کو گالی دے گا اور اس کے ماں باپ کو بھی وہ گالی دیں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی تو نہیں دیتا، لیکن کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، کسی کے ماں باپ کی بے عزتی کرتا ہے، کسی کے ماں باپ سے زیادتی کرتا ہے، کسی کے ماں باپ کا حق کھاتا ہے یا ان کا حق مارتا ہے، تو وہ ایسا ہے اپنے ماں باپ سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو خدا را اللہ اور اس کے رسول سے ڈریں، اللہ کا خوف رکھیں، کسی کے ماں باپ کی عزت اس لیے کریں کہ میں کسی کے ماں باپ کی عزت کروں گا تو کوئی میرے ماں باپ کی بھی عزت کرے گا۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے دوسروں کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں۔ حضرت ابو عیسیٰ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا، جو کچھ تم پر واجب علیحدہ ہے وہ ادا نہ کرنا، اور دوسروں کے مال پر نہ حق قبضہ کرنے کی کوشش کرنا، نہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے سنی سنائی باتیں کہنا، زیادہ سوال کرنا اور مال کو بلا وجہ ضائع کرنا۔ بچیوں کو جو بچیوں سے متنفر ہوتے ہیں کہ ہماری بچی کیوں ہوئی ہے، تو خدا را اللہ سے ڈریں، اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو دین کا علم سکھائیں، ان کو اچھے طریقے سے پرورش کریں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ تو دوسری بات، کسی کے مال پر نہ حق قبضہ نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ناپسند کیا وہ بھی ناپسند کریں۔ اور سنی سنی باتیں، جیسے کسی کی بات سنی
کسی کی چگلی سنی آگے لگا دی، اس نے آگے لگا دی، اس نے آگے لگا دی، تو خدا را ایسی باتوں سے بچیں، ایسی باتیں من گھڑت باتوں سے بچیں، سنی سنی باتوں سے بچیں۔ وہ بات کریں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور کانوں سے سنی ہے۔ یقین کی 3 شرائط ہیں۔ ایک ہوتا ہے عین الیقین، حق الیقین، اور یہ 3 گواہیاں ہوتی ہیں کہ ایک بندہ اپنے کانوں سے سنے، دوسرا اپنے آنکھوں سے دیکھے، تیسرا اس پر عمل کرے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں یقین کی۔ تو خدا را ایسے کسی کی بات سن کر کسی کو مت کہا کریں، کیونکہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کا گھر اجاڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ تیری بیوی کو ہم نے ایسے دیکھا ہے، تو اس کے دل میں نفرت ڈال دیتے ہیں، وہ اپنا گھر اجاڑ بیٹھتے ہیں۔ تو خدا را ایسی باتوں سے بچیں۔ کسی کی بیوی کو ایسے چغلی لگا دیتے ہیں کہ ہم نے تیرے بندے کو ایسے دیکھا ہے، تو وہ گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خدا را کوئی کسی کے بیٹے کے بارے میں غلط گائیڈ لائن کر دیتا ہے، کوئی بیٹے کو باپ کے بارے میں، کوئی بیٹے کو ماں کے بارے میں، تو کسی بھائی کو بہن کے بارے میں۔ تو خدا را ایسی من گھڑت باتیں نہ کیا کریں۔ ہاں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کانوں سے سنیں، تو پھر ان کو سمجھائیں کہ یہ آپ کے گھر کا افراد ہے، تو خدا را اس کو پیار محبت سے طریقے سے ان کو سمجھائیں، یہ غلط لائن پہ جا رہا ہے۔ تو من گھڑت باتیں نہ کیا کریں، خدا را اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ناپسند کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے جو من گھڑت باتیں کرتا ہے، کسی کے گھر خراب کرنے کے لیے، کسی کے رشتہ داریاں خراب کرنے کے لیے۔ تو خدا را ایسی باتوں سے بچیں، جہنم سے بچیں، ایسی باتیں نہ کیا کریں کہ ہمیں جہنم میں جانا پڑے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔